تو تمہیں خلا چاہیے؟ شامیر بے تحاشا غصے میں تھا۔ عنایا کہنے لگی ہاں، میں خلا لے کے رہوں گی، میں تم جیسے ٹھرکی شخص کے ساتھ کبھی رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی جو آئے روز ایک بے بس مجبور لڑکی کو اپنے کمرے کی زینت بناتا ہے۔ عنایا پھٹ پڑی۔ شامیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، بے حد پریشان تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ میں لڑکی باز ہوں؟ شامیر دیوار پہ ہاتھ رکھ کر عنایا کا راستہ بند کر چکا تھا۔ بڑے غصے سے اس بپھری ہوئی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو کل تک اس کی محبت کا دم بھرتی تھی اور آج اس سے خلا کا نوٹس بھیج چکی تھی، جبکہ شادی کے کارڈ تک بٹ چکے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے مسٹر شاہمیر جنید کہ مرد کے گناہ کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، مگر میرے پاس ثبوت ہے، لیکن میں وہ عدالت میں سب کے سامنے پیش کروں گی۔ شامیر کہنے لگا جانے من عدالت جانے کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، بات کمرے میں نمٹا لیتے ہیں، ورنہ اگر تم عدالت تک گئیں تو جو کچھ میں عدالت میں جا کر کہوں گا تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ شامیر سے پنگا مت لینا، منہ کی کھاؤ گی۔ بیوی ہو بیوی بن کے رہو، وکیل بنو گی تو یاد رکھنا تم سے زیادہ داؤ پیچ مجھے کھیلنے آتے ہیں سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا چہرہ عنایا کے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ آپ مجھ سے دور رہیں، زیادہ میرے قریب ہونے کی کوشش مت کریں، میں کچھ نہیں لگتی آپ کی۔ وہ شامیر کی جرت دیکھ کے گھبرائی تھی۔ تم میری کیا لگتی ہو یہ بھی تم جانتی ہو، اور میں تمہارا کیا لگتا ہوں اس کا حق میں ابھی جما کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ خلا کا خناس تمہارے دماغ سے نکل سکے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ عنایا کے ہونٹوں پہ اپنی چھاپ چھوڑتا، عنایا نے اپنا گھٹنا اس کے دونوں اماں شاہمیر ہی رہ گیا میرے لیے، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ جب سے وکالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے خود کو 30 مار خان سمجھنے لگا ہے، 2-4 کیس کیا جیت گیا، موصوف کے مزاج ہی نہیں ملتے، ہر وقت گردن تانے کورٹ میں یوں پھرتا ہے جیسے بیچارہ سارے کورٹ کے اخراجات یہ بھر رہا ہے۔ کورٹ اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ ابھی بھی وہ کورٹ سے کیس ہار کے آ رہی تھی، اور وہ بھی شامیر کے ہاتھوں۔ غصہ تو عنایا کو پہلے سے ہی آ رہا تھا۔ اس پر آتے ہی جب زبیدہ بیگم نے کہا کہ شامیر کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے تو اسے گویا آگ سی لگ گئی تھی۔ شامیر اور عنایا کی والدہ آپس میں کزنز تھیں، دونوں میں بہت پیار تھا اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی بہت تھا۔ شامیر پچھلے 6 سال سے وکالت کر رہا تھا، کافی ذہین نوجوان تھا، یوں تو عنایا کو پسند کرتا تھا مگر کبھی سیدھی طرح اظہار نہیں کیا تھا۔ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ عنایا کے گھر آتا تو کہتا کہ لوگ آج کل مجھ سے بہت متاثر نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی کم عمری میں اور اتنے کم عرصے میں اتنی کامیابی ہر ایک کے بس کی بات جو نہیں ہے۔ چائے پیتے ہوئے شامیر کی نظریں عنایا پہ تھیں۔ عنایا اس کے ذو معنی جملوں پہ ہمیشہ زچ ہو جاتی تھی۔ اس کی کامیابی اس کی والدہ ریحانہ بیگم کے منہ سے بھی سنتی رہتی تھی۔ ایکچولی شامیر بھائی، لوگوں کا آج کل دماغ شاید خراب ہے جو ہر ایک سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا شاید ابھی تک آپ کو اپنی ٹکر کا وکیل ملا ہی نہیں ہے۔ اس وقت سے ڈرے شامی بھائی جب مجھے وکالت کی ڈگری ملے گی اور میں کورٹ میں اپنے قدم رنجا فرماؤں گی، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ شکست کسے کہتے ہیں۔ وہ یوں اترا کے بات کر رہی تھی جیسے وہ پہلے ہی کیس میں جھنڈے گاڑ دے گی۔ شامیر کے بے ساختہ کہے پہ اسے آگ لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی ابھی اسی موٹی موٹی کتابوں کے دفعہ نمبر کو کیسے یاد رکھتے ہیں، اسی سے پوچھ کے ہٹی تھی۔ وہ جب بھی کہیں اٹکتی تھی تو اسے شامیر ہی یاد آتا تھا۔ شامیر کہنے لگا میں منتظر ہوں کہ کوئی میرے مقابل بھی آئے، اور تمہارے انتظار میں تو بندہ اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہے، لیکن اگر کیس لڑتے لڑتے تم دفعہ بھول گئیں تو دیکھو میں وہاں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ایک تو آپ سے ذرا سا کچھ پوچھ کے لو، آپ جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے سب پتا ہے، سمجھے نا؟ وہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں، سمجھے؟ آپ کا ٹیسٹ لے رہی تھی کہ اتنے سال گزر گئے ہیں آپ کو LLB کا امتحان دیے ہوئے، کہیں بھول تو نہیں گئے۔ عنایا نے کہاں کسی سے ہار ماننا سیکھی تھی، جھٹ سے بول گئی۔ شامیر نے اسے حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ جی آپ کا پورا حق بنتا ہے میرا امتحان لینے کا، بندہ ناچیز عمر بھر کے لیے حاضر ہے آپ کے امتحان کے لیے۔ اسے عنایا کی بک بک اچھی لگتی تھی۔ جس دن عنایا نے LLB کا امتحان پاس کیا وہ بے حد خوش تھی۔
اسے لگا کہ شاہ اسے خود آفر کرے گا کہ تم میری ایسوسیٹ بن جاؤ، مگر نہیں، شاہ نے تو اسے منہ تک نہیں لگایا تھا۔ ایک ہفتہ تو عنایا اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ شاہ اسے خود سے کہے گا، مگر جب شاہ نے ایسی کوئی آفر نہیں کی تو اس نے اسے فون کیا۔ شاہ اس وقت ایک کیس کے بارے میں باریکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب عنایا کی کال آئی، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ عنایا، سب خیریت؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ جی شامی بھائی، سب ٹھیک ہے۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کو مٹھائی کون سی پسند ہے؟ عنایا نے بات شروع کی۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ کیوں تمہیں اس وقت مٹھائی پوچھنے کا خیال کیوں آیا؟ وہ میں نے خیر و عافیت سے LLB کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ آپ نے مبارکباد ہی نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ مٹھائی کون سی پسند ہے۔ میں کل کو بھجوا دوں گی۔ وہ مسکرایا۔ رات کے 1 بجے تم نے مجھ سے میری پسند کی مٹھائی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ اتنی اچھی تم ہو نہیں۔ چلو شاباش، جلدی بتاؤ کہ فون کس لیے کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت اسے یقیناً کوئی خاص کام یاد آیا ہوگا۔ لو، ایک تو میں آپ سے آپ کی پسندیدہ مٹھائی کا پوچھ رہی ہوں اور آپ میرے اخلاص پہ شک کر رہے ہیں۔ عنایا، میں اس وقت بیزی ہوں، تمہاری بک بک کسی اور دن سنوں گا۔ اب جلدی سے بتاؤ کال کیوں کی تھی؟ عنایا نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ ایکچولی مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کو ایک ایسوسیٹ کی ضرورت ہے۔ کب تک یوں اکیلے کتابوں میں سر کھپاتے رہیں گے؟ ویسے بھی آپ کے سر کے بالوں میں عمر سے پہلے چاندی اترنے لگی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو جوانی میں بڑھاپا آ جائے گا اور پھر رشتہ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے ہی سوچ رہی تھی کہ آپ کو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک ایسوسیٹ کی اشد ضرورت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ سروس دے سکتی ہوں۔ یوں تو مجھے اور بھی بہت سے وکیلوں نے آفر کی ہے، لیکن میں نے سوچا آپ کا حق پہلے بنتا ہے۔ آخر آپ میرے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ عنایا کی بات سمجھ کے وہ کہنے لگا، اوہ اچھا، تو یہ بات ہے۔ جی یہی بات ہے۔ تو پھر میں بات پکی سمجھوں؟ کل آ جاؤں آپ کے آفس میں؟ عنایا نے برجستہ کہا۔ ارے نہیں، دیکھو میں ایک غریب سا بندہ ہوں، میں ایک ایسوسیٹ افورڈ نہیں کر سکتا، اور تم ماشاء اللہ اچھی خاصی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ رہ چکی ہو، اور تمہیں یقیناً بڑے بڑے وکیلوں کی آفرز آ رہی ہوں گی۔ تم وہ آفر قبول کر لو۔ مجھ جیسے کو تو کل تم نے مات بھی دینی ہے۔ میری ہی ایسوسیٹ بن کے تم کیسے میری بینڈ بجا سکتی ہو؟ وہ صاف انکار کر چکا تھا۔ عنایا مایوس سی ہو گئی۔ اچھا، ویسے مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے۔ جان بوجھ کے شاہ نے جلتی پہ تیل ڈالا۔ چھٹا نہیں ہے میرے پاس، اور ویسے بھی اتنا میٹھا کھانے سے انسان کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کے عنایا نے فون بند کر دیا اور شاہ ہنسنے لگا۔ پاگل لڑکی، سمجھتی ہے مجھے بے وقوف بنا لے گی۔ یہاں ہم دنیا کو بناتے ہیں اور یہ ہمیں بنانے کے چکر میں ہے۔ تمہیں تو میں صرف بیوی بنانے کے موڈ میں ہوں محترمہ۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے پھر سے اپنے کیس میں جت گیا تھا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اسے کیا لگتا ہے اگر یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا تو میں وکیل نہیں بن سکتی؟ عنایا بغیر اس کی مدد کے بھی بہت کچھ کر کے دکھا سکتی ہے۔ اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے کر وہ کورٹ میں پہنچی۔ 1-2 وکیلوں کے پاس گئی جو کہ نامور اور بڑے وکیل تھے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی شاگردگی میں آنا ہے، میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ 1-2 نے تو جب اس کے ڈاکیومنٹس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ تم ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہو، اور اگر ہماری شاگردی میں آنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ سن کے تو عنایا کی آنکھیں پھیلی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ کسی نامور وکیل کی اسسٹنٹ بن جائے گی اور اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اسے اچھے پیسے ملیں گے، لیکن یہاں تو وکیل خود اس سے پیسے مانگ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی شاگردگی میں اس وقت لے گا جب وہ 5 یا 7 لاکھ کی رقم اسے دے گی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پہ یہی بات جب عنایا نے اپنے والدین سے کہی کہ اسے 5 سے 7 لاکھ کی رقم کی اشد ضرورت ہے، تو اس کے والد اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ بیٹا، اتنی رقم تم نے کیا کرنی ہے؟ عنایا کی والدہ کہنے لگی، انو، اتنے پیسے تم نے کیا کرنے ہیں؟ اتنی بڑی رقم تمہیں کیوں چاہیے؟ عنایا کہنے لگی، امی بس چاہیے نا، آپ مجھے جہیز کم دے دیجئے گا۔ اسے اس وقت اپنے کریئر کی زیادہ فکر تھی۔
عنایا کی والدہ کہنے لگی ہاں لیکن پہلے بتاؤ تو اتنی بڑی رقم کرنی کیا ہے؟ جب اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو اس کے والد کہنے لگے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں؟ ارے اپنا شاہ بھی تو وہیں ہے۔ عنایا کو تو جیسے غصہ آ گیا، کہنے لگی یہ جو اپنا شاہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اپنا ہے نہیں، صاف انکار کر دیا ہے اس نے مجھے، اور اب میں اس کی منت سماجت نہیں کروں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنے بڑے وکیل کے ساتھ میں کام کروں گی اتنا ہی میرا تجربہ اچھا ہوگا۔ عنایا کی والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے، اور یہ تجربہ حاصل کر کے تم کرو گی کیا؟ آخر کار تو ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے۔ عنایا نے اپنی ماں کی بات سن کے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ امی آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ابھی تک ترقی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہماری ماؤں کے ذہن میں بس یہ ایک ہی بات ہے کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہی ہانڈی روٹی کرنے کے لیے ہیں۔ بابا پلیز مجھے 7 لاکھ دے دیں۔ عنایا نے اپنے والد کی منت سماجت شروع کر دی، رونے لگ گئی۔ وہ کہنے لگے اچھا تم رک جاؤ میں کرتا ہوں کچھ۔ عنایا کہنے لگی ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن میں ایک بات آپ کو صاف بتا دوں، میں اس شاہ کے بچے کے ساتھ کام نہیں کروں گی۔ اگلے روز وہ پھر سے کورٹ میں گئی اور ایک عام سے وکیل کی منت سماجت کرنے لگی۔ وہ وکیل ویسے بھی کچھ خاص نہیں تھا، مفت میں اسے ایک اسسٹنٹ مل رہی تھی، اس لیے اس نے انکار نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ اگر تم کوئی کیس جیت گئی تو پھر میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کروں گا۔ عنایا یوں خوش تھی جیسے بہت بڑے وکیل کی اسسٹنٹ لگ چکی ہو۔ اتفاق تھا کہ اسی وکیل نے جو کیس لیا تھا اس کیس کا مخالف وکیل شاہ تھا۔ جب دونوں وکیلوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس کی اسسٹنٹ کو دیکھ کے شاہ نے بڑی حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا، اور وہ یوں اترا رہی تھی جیسے وہ بہت بڑے وکیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ شاہ کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر ایڈوکیٹ نعمان کے بالکل پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ شاہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بہرحال اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن شام کو ہی شاہ کا فون عنایا کے نمبر پہ آیا۔ جی فرمائیے کیا کام ہے آپ کو، اور پلیز ذرا جلدی بتائیے گا، میں اپنا کیس اسٹڈی کر رہی ہوں۔ پہلا کیس ہے، مجھے امید ہے کہ میں جیت جاؤں گی۔ کل سے تم میرے آفس میں آ جانا۔ بڑا مدافعانہ انداز تھا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ایڈوکیٹ نعمان اس کیس کے 3 لاکھ دینے کو تیار ہے، اور یہ کیس ویسے بھی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں جیت جاؤں گی۔ شاہ کہنے لگا اردو سمجھ میں آتی ہے تمہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کل سے میرے آفس میں آ جانا۔ کہنے لگی سچ تو یہ ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں کہ آپ مجھ سے ہار جائیں گے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں آزادانہ طور پہ کام نہ کروں۔ وہ کہنے لگا بے وقوف لڑکی، وہ وکیل اچھا نہیں ہے، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے، آپ تو اس کی برائی کریں گے کیونکہ آپ کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ شاہ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، اگر تم یہ کیس ہار گئیں تو پھر تم نعمان کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کرو گی عنایا۔ اس نے تو یوں چیلنج قبول کیا جیسے پہلے 10 کیس جیت چکی ہو اور ابھی بھی جیت اسی کی ہوگی۔ شاہ کہنے لگا اور اگر میں ہار گیا تو میں وکالت چھوڑ دوں گا۔ اب خوش؟ یہ سن کے عنایا کو دھچکا سا لگا۔ اتنی بڑی بات وہ یوں ہی نہیں کہہ سکتا تھا، اس کا مطلب اس کی تیاری پکی تھی۔ پوری رات بیٹھ کر وہ اپنے کیس کو اسٹڈی کرنا چاہتی تھی، مگر 1 گھنٹے میں ہی اونگنے لگی۔ ابھی تھوڑا سا ہی کیس اس نے پڑھا تھا اور کتاب کہیں خود کہیں وہ سو چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج چکے تھے اور 9 بجے پہلی پیشی تھی۔ بھاگم بھاگ وہ کورٹ پہنچی جب تک نعمان اپنا انٹروڈکشن جج کے سامنے کروا چکا تھا۔ جب وہ بھاگتی ہوئی کمرہ عدالت میں آئی، جج نے جب اسے یوں بھاگ کے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ نعمان نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا یہ میری اسسٹنٹ ہے۔ بہرحال بحث و مباحثہ ہوا، اور وہی ہوا جس کا عنایا کو ڈر تھا۔ نعمان کیس ہار چکا تھا۔ اسی روز جب وہ غصے میں گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ شاہ کا رشتہ اس کے لیے آ چکا ہے۔ اپنی ماں کو انکار کر کے وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اس سے شادی کروں گی میں، شکل دیکھی ہے اس نے آئینے میں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں کا سیٹھ داؤد سمجھتا ہے۔ کیا تھا کہ ایک کیس ہار جاتا، بچی کا دل بڑا ہو جاتا،
دل کی کچھ حوصلہ افزائی ہو جاتی، لیکن نہیں، اپنی ناک اونچی کرنی تھی۔ خیر، ناک سے لکیریں تو میں بھی کھنچوا کے رکھ دوں گی، رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ تبھی شامیر کی کال آنے لگی۔ عنایا نے غصے سے فون اٹھایا۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ یعنی کہ ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ شامیر کہنے لگا، ہار تمہاری ہوئی ہے، شرم مجھے آنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ شامیر کی بات پہ اسے مزید غصہ آیا، کیونکہ وہ اسے جتا چکا تھا کہ وہ اس سے ہار چکی ہے۔ کہنے لگی، میں بات نہیں کر رہی آپ سے، آپ نے میرے لیے رشتہ کیوں بھیجا ہے؟ کس سے پوچھ کے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگا کہ رشتہ کیا مجھے تم سے پوچھ کے بھیجنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے یہ سب بڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، بڑوں میں ہی طے ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ کہنے لگی، رات تک آپ کو لڑکی کا جواب مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا، ہاں لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ عنایا کہنے لگی، وہ کیوں؟ کہنے لگا، کل شرط لگی تھی ہماری کہ اگر تم ہارو گی تو میری بات مانو گی، میں ہاروں گا تو وکالت چھوڑ دوں گا، اور تم ہار چکی ہو، اور میری یہی شرط ہے کہ تم شادی سے انکار نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، آپ ساری زندگی مجھ پہ اپنی برتری جتاتے رہیں گے۔ وہ کہنے لگا، ہاں ویسے میرا ارادہ تو یہی ہے، ساری زندگی تمہیں یہ جتاتا رہوں گا کہ تم مجھ سے کیس ہار گئی تھی، بلکہ ہمارے جو بچے ہوں گے نا، انہیں بھی بتاؤں گا کہ تمہاری ماں مجھ سے پہلا ہی کیس ہار چکی تھی، ہاں لیکن دل میں ہار چکا تھا۔ عنایا، آئی لو یو۔ شامیر کے برملا اظہار پہ عنایا کی بولتی بند ہوئی۔ 1 منٹ کے توقف کے بعد شامیر کہنے لگا، عنایا، ہیلو۔ لیکن عنایا نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں دھک دھک کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ اس نے تو کبھی ایسا سوچا تک نہیں تھا کہ یہ مغرور شخص اس سے محبت کرتا ہوگا۔ خود بخود چہرے پہ مسکان آ کے ٹھہری، پھر اطراہٹ اس کے اندر اود آئی کہ جتنا مرضی بڑا وکیل بن جائے، آخر کو میرے حسن پہ مر مٹا۔ پھر تکیہ اپنی گود میں لے کے شامیر کے بارے میں سوچنے لگی۔ ویسے دیکھنے میں اچھا خاصا ہی ہے، اوپر سے وکیل بھی ہے، اگر میں اس کی بیوی بن جاؤں تو پھر تو یہ میرا کیس مجھے جتوائے گا، اور میں اس پہ روب بھی جما سکتی ہوں، اس پہ یہ بھی جتا سکتی ہوں کہ وہ میرے حسن پہ فریفتہ ہو چکا تھا۔ لیکن اتنی آسانی سے عنایا ہاں کرنے والی نہیں ہے، اسے بھی تو پتہ چلے کہ عنایا کو پانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس لیے رات کو جب عنایا کی والدہ نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ تمہارا شامیر کے بارے میں کیا ارادہ ہے، تو وہ کہنے لگی، کوئی خاص نہیں، آپ بے شک انکار کر دیں۔ اپنے دونوں ابرو چڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ وہ کہنے لگی، امی پلیز آپ انکار کر دیں، انسان کو تھوڑے نخرے دکھانے چاہیے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تم بہت بڑی حماقت کرو گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ بہرحال جب انکار کی خبر شامیر کو ملی تو اگلے ہی روز بڑے غصے سے کورٹ میں اس نے عنایا کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی وہ نعمان کے آفس میں جا رہی تھی جب اس نے عنایا کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے آفس میں لے آیا، دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا، انکار کیوں کیا ہے تم نے؟ عنایا کہنے لگی، میری مرضی، اور ویسے بھی شرطوں پہ کیے جانے والا رشتہ زیادہ دیر پا قائم نہیں رہتا۔ شامیر کہنے لگا، میں نے شرط کی بات مذاق میں کی تھی، لیکن اس کے بعد جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ عنایا کہنے لگی، آپ کی محبت آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے، اور میرا ابھی شادی کا موڈ نہیں ہے۔ شامیر کہنے لگا، میں ابھی شادی کرنا بھی نہیں چاہتا، مجھے بھی 2 سال چاہیے، لیکن میرے خیال سے منگنی ہو سکتی ہے ہماری اب۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کے بارے میں ابھی اس نوعیت پہ سوچا نہیں ہے، اب میں ایک دم سے جواب تو نہیں دے سکتی نا۔ وہ کہنے لگا، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ شامیر کافی سنجیدہ تھا۔ عنایا کہنے لگی، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں، آخر میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں صرف 3 دن دوں گا، 3 دن میں اگر تم نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں تمہاری محبت میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا کہ کسی اور سے شادی نہ کر سکوں۔ مجھے بڑے آرام سے رشتہ مل جائے گا، بلکہ جس لڑکی سے اظہار کروں گا وہ فوراً سے مان جائے گی۔ ہاں لیکن مجھ سے شادی کرنے کے تمہیں بڑے فائدے ہیں، اور یہ کیا فائدے ہیں یہ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو۔
گرنا تو شامیر نے بھی نہیں سیکھا تھا کہ اس کے سامنے بار بار منت سماجت کرتا، اس لیے اپنی انا کو اس نے سامنے ہی رکھا۔ انایا کہنے لگی مجھے جانا ہے، پیچھے ہٹے۔ شامیر کہنے لگا تم نعمان کے کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی فی الحال میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بات مانوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ گھر آ کر انایا یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، انکار کرے یا اقرار کرے۔ فی الحال تو اس کی زندگی میں کوئی دوسرا تھا نہیں، اور شامیر کے گھر والے بھی انایا کو بہت چاہتے تھے۔ رشتہ ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی حماقت میں اچھا خاصا رشتہ ہاتھ سے جانے ہی نہ دیتے۔ پھر شامیر کی شخصیت بھی بڑی اچھی تھی، کماتا بھی اچھا تھا، اور اچھے وکیلوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن سوچ رہی تھی کہ اب اپنے منہ سے کیوں انکار کرے۔ بس ایک بار شامیر فون کر کے اسے کہہ دے کہ پلیز انایا انکار مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو وہ اپنی آمادگی دے دے گی۔ لیکن اب اسے ایسے کوئی تاثرات نظر آ نہیں رہے تھے۔ بار بار اپنا فون دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ فون کر لے کہ دیکھو انکار مت کرنا، میں تمہارے انکار کو سن نہیں سکتا۔ لیکن یہ امید بھی دم توڑ چکی تھی، کیونکہ شامیر کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ اگلے روز وہ کورٹ گئی تو شامیر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ ایک اور فیمیل وکیل کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا۔ پھر اکٹھے چائے بھی پی رہے تھے۔ یہ دیکھ کے انایا کو بڑا غصہ آیا۔ کتنا عجیب انسان ہے، پروپوزل مجھے بھیج رکھا ہے اور چائے اس وکیلن کے ساتھ پی رہا ہے۔ کیفیٹیریا کے باہر وہ کینہ توز نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر اسے دیکھ چکا تھا، اور اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اس بات کا بھی اندازہ لگ چکا تھا کہ وہ اسے ناپسند بالکل بھی نہیں کرتی۔ بڑی آہستگی سے اٹھ کے وہ دوسری طرف سے کیفیٹیریا سے نکل چکا تھا۔ انایا نے جب دوبارہ نظریں جمائیں تو دیکھا کہ وہ لڑکی اکیلی بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ وہ پوری گردن اندر ڈال کے دیکھنے لگی کہ آخر شامیر کہاں گیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کی کمر تھپ تھپائی، لیکن اس نے بے نیازی سے کہا ہٹو پیچھے، دیکھنے تو دو کہاں گیا یہ شامیر کا بچہ۔ لیکن دوبارہ سے کسی نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ کہنے لگی کیا مصیبت ہے، لیکن جیسے ہی پلٹی تو بولنا بھول چکی تھی، کیونکہ وہ ہاتھ باندھے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ شامیر نے اس سے پوچھا۔ میں کیوں ڈھونڈنے لگی؟ میں تو ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ میری ایک جاننے والی مجھے کینٹین میں بلا رہی تھی، میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ابھی تم نے کہا کہ پتہ نہیں یہ شامیر کا بچہ کہاں چلا گیا۔ یقیناً یہ الفاظ تم نے میرے لیے ہی استعمال کیے ہوں گے۔ اب بتاؤ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ دیکھو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں ندا سے شادی کی بات کرنے والا ہوں۔ اب تم بار بار مجھے چوروں کی طرح دیکھ رہی ہو، ندا پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ یہ سن کے انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تو کیا آپ نے فیصلہ بھی کر لیا کہ آپ ندا سے شادی کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ سے پورے 5 سال بڑی لگتی ہے وہ۔ شامیر کہنے لگا ہاں لگتی ہے، لیکن ہے نہیں، پورے 2 سال چھوٹی ہے مجھ سے۔ ظاہر سی بات ہے اب تم نے تو ابھی تک جواب نہیں دیا، تو میں اپنا وقت ضائع تھوڑی کروں گا۔ دیکھو میں بہت پریکٹیکل قسم کا نوجوان ہوں، ایک نہیں تو کوئی بات نہیں، لڑکیوں سے پوری دنیا بھری پڑی ہے۔ انایا کہنے لگی میں نے ابھی انکار کیا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن اقرار بھی تو نہیں کیا۔ اب وہ اس کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ اب اپنا ارادہ بتا دو ورنہ ندا تو ہے ہی، شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ انایا کہنے لگی اب آپ اتنا زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا نازک دل ٹوٹ جائے۔ ابھی بھی انایا نے یوں کہا جیسے اس پہ کوئی احسان جتا رہی ہو۔ وہ کہنے لگا نہیں میرا دل اتنا نازک نہیں ہے، میں نے تو صرف تم سے پوچھا ہے، تم انکار کا پورا حق رکھتی ہو۔ دیکھو میرے نازک دل کے بارے میں مت سوچو، میرا دل بہت بڑا ہے، بہت کچھ سن سکتا ہے، تمہارا انکار بھی سن سکتا ہے، تم بس وہ بتاؤ جو تمہارے دل میں ہے۔ کل کو یہ مت کہنا کہ تمہارا رشتہ مجھ سے زبردستی طے کیا گیا تھا، میں زبردستی کا قائل بالکل نہیں ہوں۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، اتنے بھی برے نہیں ہیں، پھر شادی تو کرنی ہی ہے تو آپ سے کر لیتی ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال شامیر نے اس کے منہ سے اقرار کروا ہی لیا تھا۔
ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چھائی تھی۔ کہنے لگا تو پھر ابھی تک یہ بات تم نے اپنے والدین سے کیوں نہیں کہی؟ عنایا کہنے لگی کون سی بات؟ وہ کہنے لگا یہی کہ اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عنایا نے نظریں چرائیں۔ وہ بار بار انکار کرنے کے بعد اب اپنے منہ سے اقرار کرنا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن آپ بے فکر رہے، میں بات سنبھال لوں گی۔ شامیر نے اپنے ہاتھ باندھے۔ کہنے لگا کس طرح بات سنبھال لو گی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ عنایا کہنے لگی بہت آسان ہے، کہہ دوں گی کہ آپ بار بار کال کر رہے تھے کہ آپ میرے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اس نے اپنے کندھے اچکا کر لاپرواہی دکھانے کی کوشش کی۔ شامیر کا کہا گونجا تھا، بہت چالاک لڑکی ہو تم۔ لیکن عنایا وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ ہی دن میں یہ رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن شامیر نے کہا تھا کہ وہ منگنی نہیں کرے گا بلکہ نکاح کرے گا، اور رخصتی 1 سال بعد، اور اس 1 سال میں عنایا اسی کے آفس میں اسی کی اسسٹنٹ بن کر کام کرے گی تاکہ اس کا بھی شوق پورا ہو جائے۔ البتہ شادی کے بعد وہ اس حق میں نہیں ہے کہ عنایا کیس لڑے۔ عنایا یہ سوچ چکی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ یہ کام چھوڑے گی نہیں۔ نکاح کے موقع پہ جتنا خوش شامیر تھا، عنایا بھی تھی۔ سب ان کی جوڑی کو دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے، اور اندر ہی اندر عنایا کو اس بات کا غرور بھی تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، پھر اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اب اسے کون کون سے نئے رنگ دکھانے والی ہے۔ بہرحال نکاح کے بعد شامیر عنایا سے کہہ چکا تھا کہ اب وہ اس کے آفس میں بیٹھے گی، لیکن اسسٹنٹ کی حیثیت سے نہیں، اس کی لائف پارٹنر کی حیثیت سے۔ جب وہ آفس میں آئی تو شامیر نے اپنی کرسی پہ اسے بٹھایا۔ عنایا کو بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ اسے اہمیت دے رہا تھا۔ خود وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا۔ کہنے لگا یہاں تم زیادہ اچھی لگ رہی ہو، اور کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اور میری جیت الگ الگ ہے، میری ہر چیز پہ تمہارا حق ہے۔ شامیر کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر عنایا بہت خوش تھی، مطمئن بھی ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شامیر جیسی اہمیت اسے اب دے رہا ہے، ایسی ہی ساری زندگی دیتا رہے گا، اس کی ہر بات پہ سر جھکائے گا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شامیر اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ اس کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ اسے ہر کیس سمجھاتا تھا اور بہت پیار سے سمجھاتا تھا۔ پہلی بار عدالت کے سامنے اپنے بجائے اس نے عنایا کو کھڑا کیا تھا۔ پہلی بار وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ کیس عام نوعیت کا تھا، پھر ہر پہلو سے وہ اسے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ عنایا کیس جیت گئی تھی اور بے حد خوش تھی۔ کمرے میں آتے ہی بے ساختہ اپنے ہاتھ اس نے شامیر کے گلے میں ڈال دیے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کتنی خوش ہوں، پہلی بار میں کوئی کیس جیتی ہوں۔ شاید وہ اپنی خوشی میں ہی بنا سوچے سمجھے اس کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ شامیر کبھی اس کے چہرے پہ چھانے والی خوشی کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اس کے بازوؤں کو جو اس کے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے۔ اچانک سے عنایا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے، لیکن تب تک شامیر اس کی کمر پہ اپنے بازو رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا تمہارا تھینک یو کا انداز بڑا اچھا ہے، بالکل اپنا اپنا سا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سارے فاصلے ختم کر چکا تھا۔ شامیر کی مضبوط گرفت سے عنایا بالکل اس کے ساتھ لگ چکی تھی۔ عین اسی وقت پہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا جی کون ہے؟ تبھی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، جسے دیکھتے ہی شامیر کے چہرے کی رنگت اڑی۔ وہ لڑکی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اندر آئی تھی، لیکن عنایا کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ کہنے لگی وکیل صاحب مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ حالانکہ ابھی تک جتنے بھی کلائنٹس آتے تھے، شامیر نے کبھی بھی عنایا کو باہر نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس کے سامنے ہی ڈسکس کرتا تھا، ساتھ ساتھ اسے بھی سمجھاتا رہتا تھا۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ عنایا تم باہر جاؤ۔ یہ سن کے عنایا کو بڑی حیرت ہوئی، وہ کیوں باہر جاتی؟ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اس کی روئی روئی آنکھیں اس کے چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ شاید وہ لڑکی بہت زیادہ رو کر آئی تھی، کیونکہ ناک بھی لال تھی، آنکھیں بھی گلابی تھیں اور کچھ متورم بھی تھیں۔ عنایا وہیں کھڑی رہی۔ اس بار شامیر کا لہجہ سخت ہوا۔ عنایا باہر جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں اندر مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے عنایا کو باہر کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ عنایا کو برا تو بہت لگا،
پہلی بار اس نے شامیر کا ایسا سخت لہجہ سنا تھا اور اس کے چہرے پہ اتنی سنجیدگی دیکھی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے شامیر نے عنایا کو باہر نکالا تھا۔ ظاہر سی بات ہے عنایا کے لیے یہ بات قابل برداشت کسی لحاظ سے نہیں تھی۔ وہ باہر چلی گئی لیکن اسے غصہ بہت آیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی جس کی خاطر شامیر نے مجھے نظر انداز کیا؟ مجھے؟ عنایا جلے پاؤں کی بلی بنی شامیر کے کمرے کے باہر ہی چکر کاٹتی رہی، ساتھ ساتھ اس کے کمرے کے باہر لگی گھڑی کی طرف دیکھتی رہی۔ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہاں تک کہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں آئی، حالانکہ شامیر کسی بھی کلائنٹ سے 20 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا میں کیس سمجھ گیا ہوں، کچھ پوچھنا ہوگا تو فون پہ پوچھ لوں گا۔ 3 مہینے میں یہ پہلی لڑکی تھی جسے شامیر نے اتنا وقت دیا تھا۔ عنایا سے کہاں یہ بات برداشت ہونی تھی؟ جی تو چاہا کہ دروازہ کھولے اور دیکھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر ہمت نہیں پڑی۔ اگر شامیر نے پوچھ لیا کہ تم کیوں آئی ہو، جب میں نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اندر نہ آنا، اگر وہ اندر چلی جاتی تو اس لڑکی کے سامنے اس کی اچھی خاصی بے عزتی ہو جاتی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ لڑکی باہر آئی تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، یہاں تک کہ شامیر خود اسے باہر تک لے کر آیا تھا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تم فکر مت کرو اور مطمئن ہو کر اپنے گھر جاؤ، میرے خیال سے میں نے تمہیں اچھا خاصا مطمئن کر دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ عنایا کے تو تلووں پہ لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ بڑے غصے سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شامیر کو اس کے غصے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی تپی ہوئی کیوں ہے۔ جیسے ہی شامیر اس کے پاس آیا، عنایا کمرے میں گئی، غصے سے اپنا پرس اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ شامیر کمرے میں آتا وہ باہر نکل گئی۔ شامیر اسے پکارتا رہ گیا، عنایا کہاں جا رہی ہو؟ لیکن وہ جا چکی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، بنا کھانا کھائے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ شامیر پہ غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ کیا اس کی اتنی ہی اہمیت تھی کہ ایک لڑکی کے آتے ہی وہ اسے کمرے سے باہر نکال دے؟ پتہ نہیں کیوں وہ روئے جا رہی تھی۔ شامیر کی کال آنے لگی لیکن اس نے ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر سے کال آئی، پھر سے کاٹ دی۔ اس کا میسج آیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایک دم سے کیوں چلی گئی ہو؟ لیکن عنایا نے اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ اگلے روز کورٹ بھی نہیں گئی۔ کئی بار شامیر کے میسج آئے کہ تم کورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن عنایا نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ دوسرے دن بھی جب وہ کورٹ نہیں گئی تو اسی شام شامیر عنایا کے گھر پہ تھا۔ زبیدہ بیگم اس کے سامنے چائے اور لوازمات رکھ چکی تھیں۔ شامیر کی نظریں عنایا کے کمرے کے دروازے کی طرف تھیں، کیونکہ محترمہ کو ابھی تک زحمت نہیں ہوئی تھی کہ باہر آ کے اسے سلام ہی کر لیتی، حالانکہ اسے پتا تھا کہ شامیر آیا ہے۔ زبیدہ بیگم نے بھی کہا کہ یہ کیا تم منہ پہ 12 بجا کے کمرے میں بیٹھی ہو، اپنا حلیہ درست کر کے باہر آؤ۔ لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، نہ اپنے حلیے کو درست کیا نہ باہر آئی۔ 2 بار زبیدہ بیگم اس کے کمرے میں گئی کہ تم باہر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ وہ کب سے بیٹھا ہے؟ کہنے لگی تو کیا ہو گیا؟ آپ اسے چائے بھی نہیں دے سکتی کیا؟ میرا جا کے سلامی دینا ضروری ہے کیا لاٹ صاحب کو؟ ضروری ہے کہ لاٹ صاحب گھر پہ تشریف لے کے آئے ہیں تو میں انہیں سلامی کرنے کے لیے پہنچوں، ان کے حضور میں حاضری دوں۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ شامیر چائے پیتے ہوئے اس کی ساری گلفشانیاں سن رہا تھا۔ غصہ تو اسے بہت آیا۔ جی چاہا کہ آدھی چائے وہیں رکھے اور وہاں سے نکل کے چلا جائے۔ کیا کہا تھا اس نے اس لڑکی کو؟ پتہ نہیں اتنے نخرے کیوں دکھا رہی تھی؟ حالانکہ بظاہر تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ زبیدہ بیگم بڑا برا بھلا کہہ کے پھر ہی باہر آ گئیں، لیکن وہ ڈھیٹ بنی اندر کمرے میں بیٹھی رہی۔ چائے پینے کے بعد شامیر نے کہا، آنٹی اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں عنایا کی خیریت پوچھنے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2 دن سے کورٹ بھی نہیں آئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، ہاں بیٹا تم جا کے پوچھ لو اس کی خیریت۔ وہ بیچاری شرمندہ سی تھی۔ شامیر اٹھ کے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ بال کھلے ہوئے تھے، LLB کی موٹی کتاب کھولے، نظر کا چشمہ پہنے، نہ جانے کیا پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید اسے پتا تھا کہ شامیر آ گیا ہے اس لیے اسے نظر انداز کرنے کا بہانہ تھا۔ وہ سیدھا اس کے بیڈ پہ آیا، اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی اور سائڈ ٹیبل پہ پٹخ کے پھینک دی۔
انایا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے آنا چاہیے تھا۔ انسان اپنے حساب سے بیٹھا ہوتا ہے۔ سائڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کے اس نے لینا چاہا، لیکن شاہ میر نے اس کا دوپٹہ پکڑا اور ایک طرف پھینک دیا اور اس کے بیڈ پہ بالکل اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں صرف ناراضگی نظر آ رہی تھی۔ میرے خیال سے جو رشتہ ہمارے درمیان ہے، نہ تو مجھے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اجازت مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میرے سامنے تمہیں دوپٹہ لینے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تم نے جو منہ پہ 12 بجائے ہوئے ہیں، ذرا مجھے اس کی وجہ بتاؤ گی؟ اتنا سننا تھا کہ انایا نے اپنا دوپٹہ بیڈ سے پکڑا اور خود پہ پھیلا۔ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا تو بس نکاح ہی تو ہوتا ہے، اصل چیز تو نکاح ہے، باقی کی رسمیں تو ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ کم ٹو دا پوائنٹ، تمہارے اس طرح کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ انایا کہنے لگی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اس طرح کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ نے کہا کہ میں آپ کی منکوحہ ہوں، آپ کے نکاح میں ہوں، اس لیے آپ کو میرے کمرے میں آنے کے لیے اجازت نہیں چاہیے۔ آپ پورے حق سے آ سکتے ہیں، میرا دوپٹہ بھی اتار کے پھینک سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کی بیوی لگتی ہوں۔ تو اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مسٹر شاہ میر؟ کہ آپ کا جب دل چاہے آپ مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال دیں اور مجھ پہ پابندی لگا دیں کہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں آپ کے کمرے میں بنا اجازت کے نہیں آ سکتی۔ شاہ میر کہنے لگا کہ ایسا کب ہوا؟ یہ سن کے انایا کا جی چاہا کہ دیوار سے یا تو اس شخص کا سر دے مارے یا پھر اپنا، یعنی کہ اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ کس بات پہ 3 دن سے اپنا خون جلا رہی تھی۔ انایا کہنے لگی یہ 2 دن پہلے ہوا جب وہ لڑکی آپ کے کمرے میں آئی اور آپ نے مجھے باہر نکال دیا، یاد آیا آپ کو؟ اوہ، تو تم رابعہ کی بات کر رہی ہو۔ دیکھو وہ میری پرانی کلائنٹ ہے اور میں جانتا تھا کہ تمہارے سامنے وہ کمفرٹیبل ہو کر بات نہیں کر سکتی۔ انایا کہنے لگی اس لیے آپ نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ 1.5 گھنٹہ آپ نے اس سے کیا باتیں کی؟ شاہ میر نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا، کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے ساتھ گپے مار رہا تھا؟ انایا کبھی کبھی تمہارا بچپنا مجھے بہت زج کرتا ہے۔ دیکھو کچھ کیس ایسے ہیں جو میں تمہارے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ سامنے والا کلائنٹ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور اس کا کیس بھی ایسا ہی تھا۔ اب وہ تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، اور بائی چانس سمجھ میں آ بھی جائے تو تم مجھ سے اتنے سوال کرو گی کہ میں تمہیں جواب ہی نہیں دینا چاہتا۔ اس کے کیس کو میں اکیلا ہینڈل کرنا چاہتا ہوں اور ڈسکس بھی اس سے اکیلا ہی کروں گا، لہٰذا اس بات پہ تمہارا اس طرح کا رویہ بالکل بھی میں دیکھنا نہیں چاہتا، خاص طور پہ رابعہ کے معاملے میں۔ از دیٹ کلیئر؟ بڑے سخت لہجے سے شاہ میر نے انایا کو یہ کہا اور پھر اٹھ کے چلا گیا۔ انایا کو لگا تھا کہ وہ اسے راضی کرے گا، اسے منائے گا، لیکن رابعہ کا موضوع آتے ہی جیسے اس کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن انایا کو کچھ شک سا ہونے لگا تھا۔ اگلے روز وہ کورٹ گئی، شاہ میر کے کمرے میں جا کر بجائے ریوالونگ چیئر کے دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ سامنے پڑی کیس کی فائل کھولی اور پڑھنے لگی۔ وہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر خود سے ہی اس نے بات شروع کی۔ وہ زرینہ والا کیس تم نے ریڈ کر لیا تھا، 4 بجے پیشی ہے اور اس بار یہ کیس تم ہینڈل کرو گی۔ بڑے غصے سے انایا نے فائل کے صفحے پلٹے۔ کیس بھی لڑ لیا تھا، جیت بھی گئی تھی، لیکن ماتھے پہ بل تھے، چہرے پہ ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ جب کمرے میں آئی تو شاہ میر کہنے لگا مبارک ہو، تم اپنا دوسرا کیس بھی جیت گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ انایا کے بالکل قریب آیا۔ اسے لگا تھا کہ پہلی بار کیس جیتنے پہ جو مہربانی انایا نے کی تھی، شاید اس بار بھی وہ خوش ہوگی، اپنی خوشی کا اظہار کرے گی، لیکن وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں جلدی گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن اس کے دونوں بازوؤں سے شاہ میر نے اسے پکڑا۔ چلی جانا، میں ویسے بھی جانے کا ہی سوچ رہا ہوں، ہم لوگ ساتھ ہی جائیں گے۔ پہلے ایک ریسٹورنٹ میں اچھا سا لنچ کریں گے اور اس بار یہ سیلیبریشن تمہاری طرف سے ہوگی، بل تم بھرو گی، پھر ہم ایک بہت مزے کی چائے پئیں گے، پھر میں تمہیں گھر بھی ڈراپ کر دوں گا۔ انایا ناراض سی تھی، لیکن شاہ میر کی بات نے اس کی ناراضگی کو ختم کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنے ماتھے کے بل سیدھے کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے رابعہ کو دیکھ کے شاہ میر نے فوراً سے انایا کے دونوں بازو چھوڑے۔ رابعہ کو دیکھ کر کہنے لگا ارے آؤ نا۔
وہ کہنے لگی آئی ایم سوری، وہ میں جلدی میں تھی، مجھے دروازہ کھٹکھٹا کے آنا چاہیے تھا۔ عنایا کہنے لگی بالکل، انسان کو تھوڑا ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کیا کہ آپ منہ اٹھا کے کسی کے بھی کمرے کے اندر آ جائیں۔ عنایا کے لہجے اور انداز کو سن کر شاہ میر کہنے لگا اٹس اوکے رابعہ، آؤ نا بیٹھو۔ شاہ میر نے فوراً سے رابعہ کے لیے کرسی کھینچ کے پیچھے کی۔ عنایا نے دوسرے کیس کی فائل اٹھائی جو اس نے کل لڑنا تھا اور اٹھ کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ شاہ میر کہنے لگا عنایا تم کہاں جا رہی ہو؟ بس 10 منٹ کا کام ہے، پلیز بیٹھو نا، پھر ہم ساتھ ہی جاتے ہیں۔ عنایا کہنے لگی جی نہیں، بہت شکریہ، میرے پاس ویسے بھی وقت نہیں ہے، آپ اپنی کلائنٹ کو وقت دینا، ویسے بھی جب یہ آتی ہیں تو آپ کو وقت کا اندازہ ہی کہاں ہوتا ہے، اور میں ہر بار آپ کا انتظار نہیں کروں گی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے۔ بڑے سخت لہجے میں کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر گئی، زور سے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ شاہ میر رابعہ کے سامنے شرمندہ سا ہو کے رہ گیا تھا۔ عنایا کو لگا کہ شاید شاہ میر اس کے پیچھے آئے گا، کہے گا کہ مت جاؤ پلیز، تھوڑا سا انتظار کر لو، میں بس 10 منٹ میں آ جاؤں گا، لیکن وہ پیچھے نہیں آیا۔ عنایا گئی نہیں تھی بلکہ باہر بینچ پہ بیٹھی رہی، بار بار اپنے ہاتھ پہ بندھی گھڑی دیکھتی رہی کہ وہ لڑکی کتنی دیر بعد اس کے کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ پورے 1 گھنٹے بعد وہ باہر آئی۔ شاہ میر بینچ پہ بیٹھی عنایا کو دیکھ چکا تھا، لیکن نظروں کے تصادم پر عنایا اٹھ کے تیز قدموں سے باہر جا چکی تھی۔ شاہ میر اس کی حرکتوں سے بے حد تنگ آ چکا تھا، اس لیے گھر جاتے ہی اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ زبیدہ آنٹی کے پاس اسی ہفتے جائیے گا اور 1 مہینے کے اندر اندر شادی کی تاریخ پکی کر کے آئیے گا، میں اب رخصتی چاہتا ہوں اور اس میں تاخیر نہیں چاہتا۔ اس اتوار کو زبیدہ بیگم اور شاہ میر کے گھر والوں نے شادی کی تاریخ پکی کر لی۔ 1 مہینے بعد شادی تھی، اس لیے عنایا نے کورٹ جانا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی شاپنگ میں مصروف تھی۔ ایک بار عنایا کی دوستوں نے اس سے کہا کہ شادی کی ٹریٹ ہمیں پہلے ہی دے دو کیونکہ ہم شاید شادی میں شامل نہ ہو سکیں۔ کچھ شادی شدہ تھیں، کچھ اسلام آباد مری گھومنے پھرنے کا پلان بنا چکی تھیں، اس لیے اپنی فیملی کو منع نہیں کر سکتی تھیں۔ عنایا انہیں ایک ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں لے گئی۔ وہ لوگ کھانا کھا کے فارغ ہی ہوئے تھے جب عنایا کی نظر ریسٹورنٹ کے دروازے پہ پڑی۔ انہوں نے ایک کونے کا ٹیبل منتخب کیا تھا۔ اس کی ساری دوستیں جا چکی تھیں لیکن وہ نہیں جا پائی کیونکہ دروازے پر شاہ میر کے ساتھ رابعہ تھی۔ دونوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ شاہ میر نے کھانا آرڈر کیا، ہنستے مسکراتے دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بعد شاہ میر نے رابعہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ریسٹورنٹ کے اندرونی دروازے کی جانب لے گیا۔ اندر ہوٹل تھا۔ 10 منٹ بعد عنایا بھی ان کے پیچھے گئی۔ اس ریسیپشنسٹ سے پوچھا کہ یہاں سے ابھی جو کپل گیا ہے انہوں نے کس کمرے کی چابی لی ہے۔ ریسیپشنسٹ نے فلور بھی بتا دیا اور کمرہ بھی۔ مرے مرے قدموں سے وہ لفٹ میں بیٹھی اور اس کمرے تک گئی جہاں باہر سے اسے آوازیں آ رہی تھیں۔ خدا کے لیے میری بے بسی کا فائدہ مت اٹھائیں، آپ جانتے ہیں میں بہت مجبور لڑکی ہوں، پلیز۔ یہ سن کے عنایا کے ہوش اڑے تو یہ شخص اس لڑکی سے یہ قیمت وصول کر رہا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں سے پلٹ کے اپنے گھر واپس آ گئی، روئے جا رہی تھی۔ پھر اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اس کی والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کارڈ بٹ چکے ہیں، شادی تمہاری ہو چکی ہے، صرف رخصتی باقی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی اس شخص کے ساتھ رخصتی، یہ کہہ کے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی میں تمہاری کوئی بھی اوٹ پٹانگ بات نہیں سنوں گی، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ذرا ذرا سی بات پہ تم ناراض ہو جاتی ہو، شاہ میر کو بھی تم نے پریشان کر رکھا اور اب مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی امی وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی اس سے رخصتی۔ بنا اپنے گھر والوں کو بتائے وہ شاہ میر کو خلا کا نوٹس بھیج چکی تھی۔ یہاں شاہ میر رابعہ کا کیس جیت چکا تھا، لیکن جب اگلی صبح اسے صبح ہی صبح خلا کا نوٹس ملا تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ عنایا کو کال کی تو وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس لیے وہ سیدھا اس کے گھر پہ چلا آیا۔ اتفاق تھا کہ زبیدہ بیگم شاپنگ پہ گئی تھی، عنایا گھر پہ اکیلی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ملازمین بھی اپنا اپنا کام کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عنایا اپنے کمرے میں تھی جب کمرے کا دروازہ بے دھڑک کھلا۔
سامنے غصے میں کھڑے شامیر کو دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں خلا کا نوٹس دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس کے غصے کی وجہ کیا ہے۔ فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ شامیر نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ جب کنڈی لگائی تو عنایا کے ہوش اڑے۔ کہنے لگا کیا ہے یہ سب؟ اس نے پیپر عنایا کے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی کیوں، آپ کو نہیں پتا؟ آپ تو اچھے خاصے نامور وکیل ہیں۔ شامیر کہنے لگا تو تمہیں خلا چاہیے۔ شامیر بے تحاشا غصے میں تھا۔ عنایا کہنے لگی ہاں، اور میں خلا لے کے رہوں گی۔ میں تم جیسے ٹھرکی شخص کے ساتھ کبھی رخصت ہو کے نہیں جاؤں گی جو آئے روز ایک بے بس مجبور لڑکی کو اپنے کمرے کی زینت بناتا ہے۔ عنایا پھٹ پڑی۔ شامیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، بے حد پریشان تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ میں لڑکی باز ہوں؟ شامیر دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھ کر عنایا کا راستہ بند کر چکا تھا۔ بڑے غصے سے اس بپھری ہوئی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو کل تک اس کی محبت کا دم بھرتی تھی اور آج اسے خلا کا نوٹس بھیج چکی تھی، جبکہ شادی کے کارڈ تک بٹ چکے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے مسٹر شامیر جنید کہ مرد کے گناہ کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، مگر میرے پاس ثبوت ہے، مگر میں وہ عدالت میں سب کے سامنے پیش کروں گی۔ شامیر کہنے لگا جانے من عدالت جانے کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، بات کمرے میں نمٹا لیتے ہیں، ورنہ اگر تم عدالت تک گئیں تو جو کچھ میں عدالت میں جا کے کہوں گا تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ شامیر سے پنگا مت لینا، منہ کی کھاؤ گی۔ بیوی ہو بیوی بن کے رہو، وکیل بنو گی تو یاد رکھنا تم سے زیادہ داؤ پیچ مجھے کھیلنے آتے ہیں سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا چہرہ عنایا کے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ آپ مجھ سے دور رہیں، زیادہ میرے قریب ہونے کی کوشش مت کریں، میں کچھ نہیں لگتی آپ کی۔ وہ شامیر کی جرت دیکھ کے گھبرائی تھی۔ تم میری کیا لگتی ہو یہ تم بھی جانتی ہو، اور میں تمہارا کیا لگتا ہوں اس حق کو میں ابھی جما کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ خلا کا خناس تمہارے دماغ سے نکل سکے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ عنایا کے ہونٹوں پر اپنی چھاپ چھوڑتا، عنایا نے اپنا گھٹنا اس کی دونوں